بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ بزرگان دین بھی آپریشن کرتے ہیں روحانی۔ تو جسمانی آپریشن کے لیے لوگ خوشی خوشی تیار ہوتے ہیں، تو جو طالب صادق ہیں اور سچے لوگ ہیں وہ بھی روحانی آپریشن کے لیے دل سے تیار رہتے ہیں، اور جن کو اس کا ذوق نہیں، پتہ نہیں کہ اس آپریشن سے کیا ہوگا، بیماریاں دور ہو جائیں گی، کتنے نقصان سے بچوں گا، یہاں تک کہ دوزخ سے بچوں گا، اللہ کے غصے سے بچوں گا، تو وہ تو آپریشن کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جس کا ذوق نہیں رکھتے وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی میں تباہ ہو کر مر جاتے ہیں، یہاہ تک کہ اللہ کے غصے میں موت آتی ہے اور دوزخ ٹھکانہ اپنا بناتے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ کا قصہ سنایا جا رہا تھا کہ ایک دو دفعہ ذکر کیا، ارے بھائی کھیر کھانے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن کھیر کہاں سے ملے، نہ دودھ ہے، نہ چاول ہے، نہ میٹھا ہے۔ ایک دن ہدیے میں کہیں سے دودھ اور چاول اور میٹھا آ گیا، تو شیخ نے قبول کر لیا۔ مریدوں نے کہا حضرت اب تو کھیر کا سامان آ گیا، آپ کئی مرتبہ کھیر کے لیے فرما چکے ہیں، اب تو کھیر پکا لیں۔ فرمایا ہاں پکا لو۔ کھیر پکائی گئی، پک کر تیار ہو گئی، رکابی میں نکالی۔ جب کچھ ٹھنڈی ہو گئی پیش خدمت کر کے عرض کیا حضور کھیر حاضر ہے۔ فرمایا اچھا، اور کھیر چمچے سے لے کر منہ تک لائے، لیکن کھاتے نہیں ہیں کہ ہونٹ کے اوپر ناک ہے، پہلے تو ناک کام کرے گی، بعد میں منہ ہے، پھر ناک کے آگے دل کی ناک ہے، اس دل کی ناک سے کچھ بو آ گئی، دل کی ناک سے کچھ بو آ گئی۔ خادموں نے کہا حضور آپ کی تو کھیر کھانے کی تمنا تھی، پک کر پیش خدمت ہے، آپ نوش جان نہیں فرماتے، کھاتے نہیں؟ فرمایا کھاؤں کس طرح، اس میں تو چوری کی بو آ رہی ہے۔ عرض کیا حضرت پکتے وقت ہم دونوں موجود تھے، شروع سے آخر تک رہے اور کوئی تھا ہی نہیں، پھر چوری کیسے ہو گئی؟ فرمایا میں کیا کروں، مجھے تو اس میں چوری کی بو آ رہی ہے۔ دیکھا کیا فرمایا، چوری کی بو آ رہی ہے۔ ہمارے اندر تو مادیات ہیں بھائی صاحبان، مجردات سے تو ہم خالی ہیں۔ بیچ میں ایک اور بات یاد آ گئی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پیاس لگی، پانی پینے کو جی چاہا، ایک طالب علم اٹھے اور مٹی کے سکورے میں پانی لائے، جب پیا تو فرمایا اوہو اس میں تو مردے کی بو آ رہی ہے۔ دیکھا اس میں تو مردے کی بو آ رہی ہے۔ ان کی دل کی ناک دیکھو کیسی ہو گئی تھی، اللہ کے ذکر کی رگڑ سے سب حیران ہو گئے کہ مردے کی بو کہاں سے آ رہی۔ بعض طلبہ شوق مزاج اور طباع ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم کمہار کے پاس گیا جو مٹی کے برتن بناتا ہے، اور کہا ارے بھائی تم نے اب کے جو برتن بنائے تھے مٹی کہاں سے لائے؟ کمہار نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ طالب علم نے قصہ سنایا تو کمہار نے کہا اب تو صحیح بتانا پڑے گا، کچھ برسات ہو رہی تھی، مٹی ملتی نہیں تھی، تو میں قبرستان چلا گیا اور رات کو وہاں سے مٹی لایا تھا۔ اب کہ اس مٹی کے برتن بنائے تھے، تو دیکھا آپ نے جب برتن بنائے تھے تو دھوپ میں بھی تو سوکھے ہوں گے، اور دھوپ میں سوکھ کر پھر آبے میں تپائے گئے ہوں گے، پکائے گئے ہوں گے، آگ میں بھی تو پکے تھے، سب کچھ ہوا تھا، مگر پھر بھی حضرت شیخ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اس برتن میں مردے کی بو آ رہی ہے۔ یہ ہے معنویات اور مجربات۔ جی اسی طرح وہ شیخ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں چوری کی بو آ رہی ہے۔ ہمیں چوری کی بو کہاں سے آئے جبکہ خود ہم چور ہیں؟ آگے کوئی اور جگہ خالی پڑی۔ ہمیں چوری کی بو کہاں سے آئے جب ہم خود چور ہیں، اعمال میں بھی چور اور ویسے بھی چور۔ اگر کوئی دیکھے تو متقی پرہیزگار، اور کوئی نہ دیکھے تو ہم پھر وہی جرمانہ حرکتیں اور نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تنہائی میں کچھ اور ہیں، باطن میں کچھ اور ہیں۔ بعض لوگ تو ظاہر میں بھی ایسے ہی ہیں اور باطن میں بھی ایسے ہی ہیں، ان کو کہاں سے خوشبو آئے گی؟ ان کے دل کی دماغ کی نسیں کیسے صحیح ہوں گی؟ اور اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں کرتے، جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں فرمایا ہے
بر زبان و تسبیح در دل گاؤ خر این چنی تسبیح کے دارد اثر. فرماتے ہیں اس کا ترجمہ حاجی بن عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا اپنی مثنوی میں، ہاتھ میں تسبیح اور دل میں گاؤ خر، ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر. ہاتھ میں تو تسبیح ہے، اندر گدھے گھوڑے ہیں، تو فرمایا ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر. ظاہر اور باطن تیرا اگر ایک ہو، جب پاوے تو کہیں حق کی راہ کو. تو فرما رہے ہیں جب تک ظاہر باطن ایک سے نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کا راستہ بھی نصیب نہیں ہوگا. یہ ان بزرگوں کے حال اور احوال تھے. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، گلزار ابراہیم ایک کتاب ہے اردو کی چھوٹی سی، حضرت مولانا حسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. تو فرمایا مجھے ولایت کے درجے اس کتاب سے حاصل ہوئے، قرآن سے حاصل نہیں ہوئے، حدیث سے حاصل نہیں ہوئے. ان سے تو رہبری ملی ہے، لیکن آگ جو لگی ہے وہ اس کتاب سے لگی ہے جی، جس سے ان کا قلب روشن ہوا، منور ہوا، جس میں ولایت کے درجے بیان کیے گئے ہیں. سب سے گھٹیا درجہ، سب سے اونچا درجہ بیان کیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے سب سے بڑھ کر ہے ولایت احمدی، کسب سے ہوتی ہے حاصل اے ولی. سب سے بڑا درجہ جو ہے ولایت کا وہ ہے ولایت احمدی، یعنی قدم بقدم چلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مجھے 30 سال کے بعد پتہ چلا کہ تصوف اور سلوک کیا چیز ہے. مجھے پتہ ہی نہ چلا، 30 سال کے بعد سمجھ میں آیا، پتہ چلا کہ سلوک و تصوف اتباع سنت کا نام ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے سانچے میں، اپنے دل کے سانچے میں ڈھال لینا اور ہر قدم پر حضور پاک علیہ السلام کی محبت اور اتباع کرنا، یہ ہے ان لوگوں کی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ. شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. یہ ہمارا سلسلہ چشتیہ انہی سے ہے. یاد رکھو اور سلسلے ہیں بہت، لیکن 4 سلسلے مشہور ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ مشہور ہیں، ورنہ سلسلے بہت سے ہیں، اویسیہ ہیں اور ہیں. لیکن اور جگہوں پر دوسرے رنگ ہیں، دوسرے ذائقے ہیں، لیکن ہمارے سلسلہ چشتیہ میں مرنا کھپنا ہے، بس فنا ہو جانا ہے. نہ آگے کی سوج رہے نہ پیچھے کی سوج رہے، بس سوج رہے تو محبوب کی اداؤں اور رب العالمین کے منشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو مٹا دینا ہے. یہ کیفیت ہمارے سلسلہ چشتیہ کی خاص ہے. اس لیے اور سلسلوں میں علماء، صلحاء اور بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، لیکن سلسلہ چشتیہ میں مرنے والے اور کھپنے والے زیادہ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کو فنا کر دیا. یہاں ہے ہی نہیں کچھ، نہ کسی چیز کی تمنا ہے. دوسرے لوگ دعوے کرتے ہیں جی کہ مجھے مقام فلاں حاصل ہو گیا، مقام صبر حاصل ہو گیا، مقام شکر حاصل ہو گیا، مقام قناعت نصیب ہو گیا، حاصل ہوا مجھے. ابھی ایک صاحب کہہ رہے مجھے ابھی 1 مہینہ ہوا مقام صبر حاصل ہوا. تو کہنے سے کام نہیں چلتا. ہمارے سلسلہ چشتیہ میں کہا نہیں جاتا، بلکہ کام پر چلتے رہتے ہیں اور فنا ہوتے رہتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کیا مقام ہے، کیا نوعیت ہے اور کیا حالت ہے. اب بتلاؤ جن کی یہ حالت ہو ظاہر باطن کے سنوارنے کی. مولانا گنگوہی جیسی ہستی. اور پھر مطلب میں نے سنایا تھا قصہ کہ ایک آدمی بیعت ہونے کے لیے آیا. حضرت نے فرمایا اب تو میں سبق پڑھا رہا ہوں حدیث شریف کا، جاؤ تم مسجد میں جا کے بیٹھو اور ذکر کرو. اس نے جا کر ذکر شروع کر دیا. اس کی آواز بڑھتے بڑھتے دلاسی بڑھ گئی. تو مولانا گنگوہی کے کان میں جب پڑی تو درس میں خاموش ہو کر یوں سننے لگے، اور خاموش ہو کے پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا طالب علموں سے تم سوچ رہے ہو گئے کہ حضرت خاموش کیوں ہو گئے. فرمایا اس آدمی کی کو دیکھ رہے ہو آواز آ رہی ہے اس کی کلمے کی، ذکر کی. جی ہاں. فرمایا اس آدمی کا ذکر عجیب ہے. فرمایا وہ کیا؟ تو فرمایا اس کی طرف میرے کان چلے گئے تھے. پھر میں نے اس کی گہرائی پر نظر کی کہ اس کی ضرب کیسی ہے. تو میں نے دیکھا اس آدمی کی ایک ضرب 100 سال کا سفر طے کر رہی ہے. بولو بھائی کیسی ضرب ہوگی اس کی؟ ہم لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کو بھی تیار نہیں.
جو ذکر شیخ بتائے اسے کرنے کو بھی تیار نہیں ہے جی۔ تو کوئی یہ مقام حضرت گنگوئی کو کہاں سے نصیب ہوا؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سچی غلامی سے، اور آگ لگتی چلی گئی۔ ایک دفعہ کا قصہ ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حج بیت اللہ کو سفر میں گئے، پانی کے جہاز تھے اس زمانے میں، تو دونوں کی بحث چھڑ گئی، کسی مسئلے کو لے کر، اور اس مسئلے میں وہ بھی اپنے دلائل بیان کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ جب دوپہر کا وقت ہو جاتا کھانے کا اور تھوڑا سا آرام کا، اس وقت وہ کہا بس بھائی اب بحث کو یہیں چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگلے دن بیٹھتے صبح کو، پھر بحث شروع ہوتی وہیں سے جہاں سے چھوڑی تھی، پھر بحث شروع ہوتی۔ دونوں علم کے سمندر ہیں، اور سمندر میں طوفان مچ رہے ہیں، اور عجیب حالت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب جدہ آ گیا تو جدہ آ کر کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ بھائی مولوی صاحب ہمارا تمہارا فیصلہ تو ہوا نہیں، اب چلتے ہیں مکہ شریف میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ چیز بحث پیش کریں گے، جیسا وہ فرمائیں گے دونوں کو منظور ہو۔ تو مولانا گنگوئی نے فرمایا حاجی صاحب کیا جانے اس معاملے کو، یہ فلسفے کی بحث ہے، اس کو کیا جانے؟ تو فرمایا اچھا بغیر جانے ہی ہم نے ان کو خام خواہ اپنا پیر بنا لیا؟ فرمایا نہیں یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ جس چیز میں وہ جانتے ہیں ہم نے اس میں ان کو شیخ بنایا ہے، اس میں تو شیخ نہیں بنایا، نہ وہ یہ پڑھے ہوئے ہیں نہ جانتے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا چلو چھوڑو، بحث کو ختم کرو، چلتے ہیں۔ جب پہنچے وہاں مکہ شریف اور حاجی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا، دونوں حضرات نے بیٹھ گئے، ملاقات کے بعد خیریت مزاج پرسی ہوگی اور بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی اس بیان کو شروع فرما دیا، اور جو دونوں دلائل بیان کرتے چلے آ رہے تھے جہاز میں، ان سارے دلائل کو بیان فرمایا، اور فرمایا بعض حضرات یوں کہتے ہیں اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں، اس میں وہ دلائل دونوں کے، اب وہ دیکھ رہے ہیں دونوں کے دونوں کی، تو ہماری باتیں ساری۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ آخر کی یہ رائے، اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، آخر کی یہ رائے ہے۔ تو اور اس میں وہ الفاظ جو اس کے خاص اس کے اصطلاحات میں ہیں ان کو پڑھا جا رہا، بولنے چلے جا رہے ہیں، بشرط شیء لا بشرط شیء۔ اب وہ مولانا گنگوئی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب نے تو یہ پڑھی بھی نہیں ہے، کہاں سے بیان ہو رہا ہے؟ آخر میں فرمایا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، آخر کی یہ رائے۔ بس بیان فرمانے کے بعد آپ بیٹھ گئے، اور وہاں سے فارغ ہو کر جب کمرے میں پہنچے اپنے ٹھکانے پر، تو آپ نے حیرت سے کہا، مولانا گنگوئی نے کہ بھائی کمال ہو گئے، حضرت نے تو یہ چیزیں پڑھی بھی نہیں ہیں، کہاں سے نصیب ہو گئی، اور کہاں سے یہ بیان کر رہے تھے، اور حضرت کو پتہ کیسے چلا کہ تم یہ کہہ رہے تھے اور میں یہ کہہ رہا تھا جہاز میں؟ تو مولانا قاسم صاحب کی تو خوشی کی کوئی حد نہیں تھی، اور مولانا گنگوئی کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی، اور یہی سوچتے رہے۔ تو حاجی صاحب کی یہ باادا کو دیکھ کر مولانا گنگوئی خود فنا ہو گئے، اور فنا ہو کر پھر اپنا اس مقام کو حاصل کیا کہ یہ کہاں سے حاصل ہوئی، کیسے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کو فرمایا ظاہر و باطن تیرا اگر ایک ہو، جب پاوے تو کہیں حق کی راہ کو۔ تو معنویات مجربات، اسی طرح وہ شیخ کیا فرما رہے ہیں، اس میں چوری کی بو آ رہی ہے، ابھی کھایا نہیں، صرف ناک کے پاس تک لے گئے ہیں، دل کی ناک کو بدبو آ گئی۔ خادموں نے کہا حضرت ہم وہیں تھے، پھر چوری کیسے ہو گئی؟ فرمایا جاؤ سوچو، دونوں بیٹھ کر سوچنے لگے۔ سوچتے ایک نے کہا بھائی ایسا تو ہوا تھا جب ہم پکا رہے تھے تو دودھ کچھ ابل کر اوپر آ رہا تھا، تو میں نے تم نے اس ابلتے دودھ کو چمچ میں لے کر پی لیا تھا، آگ کو تو گھٹا ہی نہیں، اور جو ابل رہا تھا چمچے میں بھرا اور پی لیا، چلو جا کر عرض کر دیں۔ دونوں مرید سوچ کر یہ بیماری اور حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت پکاتے ہوئے ایسا ہوا تھا۔ فرمایا یہی تو کہہ رہا ہوں، چوری کی بو آ رہی ہے، یہ تصرف بلا اجازت کہ پیر کو بھی نہ چھوڑا، دودھ ابال رہے ہیں اور اس میں جو اوپر نکلتا ہے چمچ میں لے کے پی رہے ہیں، پیر کو بھی نہیں چھوڑا۔ کیا ابال دور کرنے کا یہی طریقہ تھا؟
کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کہ بھائی ہو سکتا تھا نہیں، آپ کم کر دیتے، ابلنا کب بند ہو جاتا۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چوری کی بو آ رہی ہے۔ عرض کیا حضور غلطی ہو گئی، درگزر فرمایا جائے۔ فرمایا اچھا یہ درگزر فرمائے جانے کی بات نہیں ہے، تمہاری اتنی ہمت اور اتنی دلیری، جب تم نے پیر کو بھی اپنے نہ چھوڑا، اس کی بھی کھیر کو چاٹ گئے اس بہانے سے، تو باہر جا کر کیا کرو گے؟ صحیح کہا غلط کہا؟ یہی ہو رہا نہیں ہو رہا آج ہمارا حال؟ آج ہمارا حال یہی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ جو مسجدوں میں رہتے ہیں، مدرسوں میں رہتے ہیں، دکانوں پر رہتے ہیں، کسی کاروبار کرتے ہیں، وہاں یہی حالات ہیں ہمارے سامنے کہ ہم نے سوچ لیا اس کو کیا یہ کیا ناجائز ہے۔ یہ درگزر فرمائے جانے کی بات نہیں ہے۔ جاؤ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، دھوپ میں کھڑے ہو گئے، سزا مل رہی ہے۔ اب گرمی کا موسم، یہ آپریشن ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے؟ دھوپ میں دونوں حضرات کھڑے ہو گئے، کچھ ٹپک گیا پسینہ، بس حضرت پسیج گئے دیکھ کر ان کی اس حالت کو۔ وہ تو شیخ کے اندر فطری رحم ہے، لہذا شیخ کی جانب سے تلقین شروع ہو گئی، بجائے تعلیم کے تلقین شروع ہو گئی۔ یہ بجائے تعلیم کے تلقین کیسی؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ارے بچوں، آپ خود جانتے ہیں فقہ کا مسئلہ ہے کہ نزاع کے وقت، موت کے وقت مرنے والے کے پاس اتنی زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دے کہ اس کے کان میں آواز پہنچے اور وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے، یا زبان حرکت نہ کر سکے تو دل میں کلمے کا اس کے استحضار ہو جائے، مرنے والے کے دل میں کلمہ آ جائے، اس سے کلمہ پڑھنے کو نہ کہا جائے، یہ تلقین ہے، اور اس سے کلمہ پڑھنے کو کہو یہ تعلیم ہے۔ یا جیسے استاد نے شاگرد کے سبق نہ سنانے پر کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا، اب بیچارہ کچھ کہہ سکتا نہیں۔ استاد کے مزاج میں رحم ہے، استاد کے مزاج میں رحم ہے، یہ نہیں کھڑا کر کے مرغا بنا کے اپنا بے فکر بیٹھ گیا۔ جس کا ہونا لازمی ہے رحم کا استاد کے اندر، جس استاد میں رحم نہ ہو وہ کیا استادی کرے گا؟ کچھ تھوڑا سا توقف ہو گیا تو استاد کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، اس سے کہہ رہا ہے بچے سے، ابھی کھڑا ہوا ہے وہ بچہ، اس کو سزا طور پر کھڑا کیا ہے، یا کان پکڑوا دیے، مرغا بنا دیا۔ اب وہ تو کچھ بولتا نہیں، کان پکڑ کے کھڑا ہو گیا، اور کان پکڑ لیا اس نے، مرغا بن گیا، تو توقف ذرا سا ہو گیا تو استاد کے دل میں رحم ہے، سوچ لیا کہ اس کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ خود نہیں بولتا، تو استاد کیا کہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے، بول، اچھا کیا کہتا ہے؟ بچہ کہہ دیتا ہے ابھی پکا یاد کر کے سنا دوں گا جی۔ استاد کہتا ہے اچھا بیٹھ جاؤ، یہ تلقین ہو گئی۔ استاد پہلے ہی سے یوں کیسے کہہ دے کہ بیٹھ جا، تو یہ طریقہ تربیت نہیں ہے، اسے تلقین کر رہے ہیں تاکہ زیادہ دیر تک کان نہ پکڑے جائیں اور اسے تکلیف نہ ہو، اپنی بدنامی نہ ہو کہ یہ استاد کیسا ظالم ہے کہ بچوں کو مرغا بنائے اور بیٹھا ہے بے فکر۔ یہ رحم کے خلاف بات ہے۔ آ رہی سمجھ میں بات نہیں آ رہی؟ استاد پہلے سے اگر یوں کہہ دے بیٹھ جا تو یہ طریقہ تربیت نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں شیخ نے دیکھا کہ پسینہ ٹپک رہا ہے تو تلقین شروع کر دی، یعنی کہ کھڑے رہو دھوم میں، میرے مرید ہیں میں پیر ہوں، نہیں، تلقین شروع کر دی۔ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ عرض کیا حضور غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کس نے کہا؟ ان دونوں مریدوں نے جن کو دھوم میں کھڑا کیا گیا۔ یہ آپریشن ہو رہا ہے اور وہ خوشی سے آپریشن کرا رہے ہیں، وہ ایسے مرید ہیں بھاگ نہیں رہے ہیں اور پیر صاحب پہ اعتراض ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جو ایک چمچ میں نے دودھ کا چاٹ لیا تھا تو مجھے اتنی بڑی سزا اور اتنا ذلیل لوگوں میں کیا مجھے۔ تو جب آپریشن ہوتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے آدمی، اب کامیاب ہوتا ہے۔ سب کے سامنے نہ کہتے مجھے، سب کے سامنے دھوم میں کھڑا نہ کرتے۔ اچھا تو سب کے سامنے آپریشن بھی نہ کرتے، انجیکشن بھی نہ لگاتے تیرے ڈاکٹر صاحب، جب وہاں تو نہیں تو اعتراض کرتا، یہاں اعتراض کیسا ہے؟ تو اسی طرح وہاں شیخ نے دیکھا پسینہ ٹپک رہا ہے تو تلقین کی کہ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ عرض کیا حضور غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا اچھا جاؤ
آ گئے، آ جاؤ آ گئے۔ اس کے بعد شیخ نے ایک مرید خادم سے کہا، جو مرید بھی تھا خادم بھی تھا، دیکھو بستی میں فلاں آدمی فسد کھولنے والا ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ خادم گیا اور بلا کر لے آیا۔ شیخ نے فرمایا ارے بھائی آپ تو بڑے پرانے تجربے کار ہیں، دیکھو یہ زمین پر کچھ پانی سا گرا ہوا ہے، وہ جو پسینے کا ٹپکے گرے تھے، یہ جو پسینے کا پانی سا گرا ہوا ہے، تری سی ہو رہی ہے، یہ تری سی کتنے پانی میں ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا حضور پانی تو پھیل جاتا ہے، گرا اور پھیل گیا، تو یہ تو تری اتنے تولے پانی میں ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا دیکھو یہ پانی نہیں ہے، یہ میرے دوستوں کا پسینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے دوستوں کا پسینہ ہے۔ دوست کب کہا؟ جب پسینہ بہا، جب دوست کہا جہاں ان کا پسینہ یہ گرا ہے میں اپنے جسم کا اتنا خون نکلوانا چاہتا ہوں۔ اب شیخ صاحب اس سے کہہ رہے ہیں فسد نکلوانے والے سے، یہ جو پسینہ زمین پہ گرا ہے اندازہ کر لو کتنے پانی میں اتنی زمین تر ہو سکتی ہے۔ اس نے بتا دیا، تو فرمایا اتنا پسینہ اپنے جسم سے نکلوانا چاہتا ہوں۔ ان مریدوں نے عرض کیا حضور آپ نے ہماری اصلاح کے لیے، جس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ایسا کیا ہے تو آپ ایسا نہ کریں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جہاں تمہارا پسینہ گرا ہے میں اپنا خون گراؤں گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ شیخ اور مریدوں کا تعلق، شیخ اور مریدوں کا تعلق سمجھے ہے آج ہمارا؟ ذرا غور کریں اپنے اپنے اندر، کیا ہمارا اپنے شیخ سے جو جس سے بیعت ہے، کیا ہمارا ایسا تعلق ہے؟ ہاں اب سمجھیے کہ شیخ اور مریدوں کا تعلق۔ آج کل کا دوست کہتا ہے ارے یار، آج کل کا دوست کہتا ہے ارے یار خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آئے تو پھر تم مجھ کو دیکھنا، جہاں تیرا پسینہ گرے گا میں اپنا خون گرا دوں گا۔ اور جب وقت آیا تو بھاگ گیا، ہے نا؟ جب وقت آیا تو دکھائی بھی نہیں دیا کہاں گیا کہاں نہیں گیا۔ وہ جو باریک باتیں تھیں ان کو واقعات اور مثالوں میں آ کر پیش کر رہا ہے، بات سمجھانے کے لیے تاکہ مطلب سمجھ میں آ جائے۔ ان معنویات کو حسیات کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے، ان باطنی کیفیات کو، اندر کے حالات کو ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے آپریشن کی مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے۔ آج کل کے دوست کا ذکر آ گیا، اس پر ایک واقعہ سناؤ۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ، کیسا عجیب شیخ تھا، ہم سے قدر نہ ہو سکی ہم رہ گئی۔ تو یہ واقعہ جب سنا رہے تھے حضرت مجلس میں، تو حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آج کوئی مرید پسینہ بہانے والا ہو تو اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا شیخ خون بہانے کو تیار ہے، شیخ خون بہانے کو تیار ہے۔ مگر فرمایا حضرت نے معافی چاہتا ہوں، برا نہ ماننا، مجھے کوئی ملا ہی نہیں، مجھے کوئی ملا ہی نہیں۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیر بھائی بھی ہوتے تھے، مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے وہ، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ اللہ، ان کا ایک مرید مدرسے میں 40,000 روپے لایا، اس زمانے میں 40,000 روپے لا کر مدرسے میں پیش کیے۔ فرمایا کیسے ہیں؟ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کیسے ہیں؟ فرمایا حضرت یہ زکوٰۃ کے ہیں، مدرسے میں دے رہا ہوں۔ فرمایا زکوٰۃ یہی بیٹھی تھی اور بھی تھی؟ فرمایا جی یہی زکوٰۃ کل بیٹھی تھی۔ اب کل کے کل لا کے یہاں دے دیے، کیا اور جگہ نہیں تمہیں دینا ہے؟ دارالعلوم ہے، مزاحِ علوم ہے، اور بھی دوست احباب ہیں، غریب ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، کیا وہاں نہیں دینا؟ سارے لا کے یہیں دے دیے تم نے، اور جگہ کہاں سے دو گے؟ جب ساری زکوٰۃ اپنے شیخ کے مدرسے میں دے دی، یہ ادا تھی، یہ محبت کا تقاضا تھا، اسے اور کوئی دکھائی نہیں دیا نہ دارالعلوم نہ مظاہر علوم، اسے دکھائی دیا تو شیخ اور شیخ کا مدرسہ۔ آ رہی سمجھ میں؟ تو اگر مرید جذبے میں ہے تو شیخ تو ہوش میں ہے، اس لیے شیخ کہہ رہے ہیں کہ ساری یہیں لا کے دے دی۔
اور ہوتا کوئی ہمارا جیسا جزاک اللہ، اللہ یہاں سے خوش رکھے، تجھے خوب خوب دے، ہے نا، تیری دعا ہو گئی، اس کا گھر لوٹ گیا۔ تربیت تو نہ ہوئی اس کی کہ وہ ہوش کے ساتھ چلتا، اپنے شیخ کے مدرسے میں زیادہ دے دیتا، اپنے شیخ کے مدرسے میں زیادہ پیسے دیتا، کیونکہ اپنے شیخ پر اعتماد ہے، اعتقاد ہے، اور ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ دوسرے مدرسوں میں دوسرے غریبوں کو، عزیز اور رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، بیوہ ہیں، ان کو تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے دیتا، اپنے شیخ کے یہاں زیادہ دے دیتا۔ آئی نہیں سمجھ میں؟ تو یہ تربیت کیسے ہوتی؟ اگر حضرت سے لے کے رشید کارڈ کٹوا دیتے تو وہ شیخ کامل تھے، قاری صدیق صاحب باندھوی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج اگر کوئی مرید پسینہ بہانے والا ہو، آج بھی شیخ خون بہانے کو، اشارہ کر کے فرمایا، شیخ خون بہانے کو تیار۔ اب یہ ڈھونگی لوگ آتے ہیں مکار قسم کے، جن کے اندر اعتقاد نہیں ہے، اعتبار بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے اپنے شیخ سے، اور آ کر کے بات بناتے ہیں، اجی حضرت جی، اجی حضرت جی سب جانتے ہیں، حضرت جی سب جانتے ہیں کتنے پانی میں بول رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت کچھ عطا فرما دیجیے، ہاں بھائی کرو کام کو جو بتایا اسے کرو۔ اجی یہ نہیں وظیفے نہیں چاہتے ہمیں، تو مجھے تو آپ اپنے سینے میں سے عطا فرما دیں، اپنے سینے میں سے عطا فرما دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، سینے میں کیا رکھا ہے؟ سینے میں نکال لے، پھاڑ کے بلغم بھر رہا، نکال لے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا وہ اس لائق نہیں ہے جیسا کہ درخواست لگا رہا ہے، اگر ہوتا تو سینے میں سے خود ہی دے دیا جاتا۔ تو اللہ والوں کے سینے محبت سے پور ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، اور بلغم بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے بلغم اور ان کے لیے شلغم یا نہیں، ان کے لیے کیا مل رہا ہے، ان کے لیے کیا دولت مل رہی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج بھی شیخ خون بہانے کو تیار ہے۔ حضرت والا کے یہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے۔ حضرت جی فرما رہے ہیں، جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت والا کے یہاں، کس کے یہاں؟ کون حضرت والا؟ مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو شیخ کا ادب۔ حضرت والا فرما رہے ہیں، حضرت والا کے یہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے، نظائر، مثالیں ہوتی تھیں، تنبیہات ہوتی تھی۔ قرآن پاک میں جو قصے ہیں وہ بھی سبق اور عبرت کے لیے ہیں، اور ان سے حالات میں ترقی ہوتی ہے۔ ان واقعات کے سننے سے جو قرآن حدیث میں ہے یا بزرگان دین سناتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ سبق ملتا ہے اور عبرت ہوتی ہے اور حالات میں ترقی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے، کیسے استاد تھے، کیسے شاگرد تھے، کیا ہو۔ مولانا امیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، قریشیوں میں اتنا بڑا عالم، جو مظاہر العلوم سہارنپور کا صدر مدرس، حضرت جی کاندلے والے ان کے شاگرد تھے، حضرت جی کاندلے والے ان کے شاگرد تھے۔ مولانا امیر احمد صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سہارنپور مدرسے میں پڑھتے تھے، بڑے بڑے علماء صلحاء کا استاد حضرت مولانا امیر احمد صاحب تھے۔ ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کے والد نہیں، بی امی کے لڑکے جب ان کو چھوڑنے آئے حافظ جی منگتو کے یہاں در مکتب میں پڑھنے چھوڑنے آئے، وہ حافظ جی منگتو کون تھے؟ وہ تھے نیل گڑھ، اور یہ کون؟ قریشی، اور چھوڑنے کون آ رہے ہیں؟ شیخ زادے۔ کیوں؟ بی امی نے کہا تھا اس بچے کی نگرانی کرنا، ماں کا دودھ بھی نہیں پلانا دیا تھا بی امی نے، کہلا کے بھیجتے، سب مانتے تھے، کہا اس کو ماں کا دودھ نہ پلانا، گائے کا دودھ پلائیں، اگر انتظام نہ ہو مجھے بتاؤ، میں پیسے دیتی ہوں، گائے لاؤ۔ تو بی امی نے کہا اس بچے کو ماں کا دودھ نہ پلانا، کہیں اس بچہ بگڑ نہ جائے ماں کے دودھ کے جراثیم کی وجہ سے، اس لیے ان کو گائے کا دودھ پلایا گیا، اور اپنے بچوں سے کہہ کے انتقال فرمایا، اس بچے کی نگرانی کرنا تعلیم و تربیت میں، یہ بچہ بہت بڑا عالم ہوگا۔ بچپن میں جب پیدا ہوا تو یوں فرمایا بی امی نے۔ بی امی کون تھی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، 40 پارے روزانہ پڑھتی تھی، سن رہی ہوں گی میری ماں بہنیں،
یہ 40 پارے روزانہ پڑھتی تھی بی امی، قصبے میں اور آس پاس تک میں سب جگہ ان کی شہرت، اور آج وہ نام ان کا روشن ہے کتابوں کے اندر اس عورت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولانا الیاس ایسا لڑکا اللہ نے عطا فرمایا اس ان کی قربانیوں کی برکت سے، جس نے پورا عالم میں آج تبلیغی جماعت کا ڈنکا بجا دی۔ 40 پارے روزانہ پڑھا کرتی تھی بی امی، اور تہجد میں نظر آیا کہ آسمان سے ایک نور آیا ہے اور اس محلے میں اتر گیا ہے۔ اشراق کے بعد خادمہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو محلے میں کسی کا بچہ پیدا ہوا کیا؟ پتہ چلا عبدالغنی کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ فرمایا اچھا، وہ چپ ہو گئی۔ پھر فرمایا اچھا جاؤ، اللہ کا جو حکم۔ تو قصائیوں میں کہاں سے آ گیا اتنا بڑا عالم؟ اگر آ گیا اللہ کا حکم، کیا کیا جائے؟ شیخ زادوں میں پیدا ہوگا، سیدوں میں پیدا ہوگا، قصائیوں میں تیلیوں میں نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی ہے۔ تو فرمایا اچھا، اب جو اللہ کا حکم ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس نے قصائیوں میں دیا تو قصائیوں میں صحیح۔ تو آپ نے فرمایا جا کے کہہ دو ماں کا دودھ ہر کسی نہ پلانا۔ اب اس ہیرے کی قدر کرنی ہے نہ کرنی جو آ گیا وہاں قصائیوں میں۔ تو آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پلانا، ماں کا دودھ مت پلانا۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں کو کہا اس بچے کی نگرانی تمہاری ذمہ داری ہے، پڑھانے لکھانے کی، یہ بچہ بہت بڑا عالم ہو۔ یہ وہ عورت کی پیشین ہوئی۔ تو ہمارے دادا فرماتے تھے ہم قرآن پڑھتے تھے، جب ان کو وہاں داخل کرنا آئے تو یہ بچپن سے ہی موٹے سے تھے، بھاری سے، اب وہاں بٹھا دیا۔ 1 ہفتے تک حافظ جی منگتو نے وہ رٹایا، بلکہ بڑے اعتراض ہوئے تھے وہاں جو شیخ زادے ویسے تھے نا نمبر 2 کے، انہوں نے بڑے اعتراضات کیے۔ لو بھائی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جو کہنے لگے اب قال اللہ و قال رسول تو قصائی کرا کریں گے، اب ہمیں تو کلہاڑی اور وہ جو ہے وہ بنوا لو چھری، ہم گوشت کاٹا کریں گے۔ شیخ زادہ بسے تو گئی، اب تو قصائی قال اللہ و قال رسول کرا کریں گے، حدیث شریف پڑھا کریں گے، قرآن کی تفسیر پڑھایا کریں گے، اور ہم شیخ زادے گوشت شیتا کریں گے، کلہاڑی بنوا لو بھائی، چھری بنوا لو۔ ایسے ایسے اعتراض کیے، مگر اولاد نے جو ماں نے کہا تھا اس نصیحت پر عمل کی۔ تو یوں فرماتے ہیں ہمارے دادا کے 7 دن تک ان کو الف با تا کی تفسیر رٹائی، 7 دن تک جو ان کا طریقہ تھا رٹانے کا، 7 دن تک رٹائی، اور جب خوب محنت کر لی 8 دن ہو گئے، اس کے بعد حضرت نے فرمایا استاد صاحب نے آؤ بھائی سناؤ۔ اب آج سنا جا رہا ہے، 8 دن تک سنا نہیں، محنت کرائی جائے، پہچان کرائی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، یہ کیا ہے جس کے نیچے 1 نقطہ ہے، یہ کیا ہے جس کے نیچے 2 نقطے ہیں، یہ یا ہے، سبق پڑھائے، محنت کرتے تھے استاد۔ آج بچے پھر رہے ہیں کہیں، استاد کہیں، کہاں پڑھیں گے بچے؟ پھر شفقت نہیں، ڈنڈا لے کے پھر سب کو حلال کرتے۔ جب وہ پڑھانے لگے، سننے لگے، تو مولانا امیر احمد صاحب لالے جو گئے یوں، کبھی اس کروٹ اور کبھی اس کروٹ، بھاری تھے نا، تپائی پہ یوں بڑا الف، پھر استاد نے آگے رکھا با، پھر اسے رکھا تا، سا، ساری تختی سناتے چلائے۔ جب آئے حمزہ پہ تو استاد نے لکڑی رکھی، یہ بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اب وہ دیکھ رہا سمجھ میں نہ آئے، بس کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، یوں کہ روڈک کے بیٹھ کر دیکھتے رہے اس حرف کو، یہ کیا ہے کیا؟ جب سمجھ میں نہ آیا استاد نے کہا بتا جلدی، اور وہ نہیں بتایا، آخر ڈنڈا اٹھا لیا۔ پورے ہفتے محنت کی ہے تیرے ساتھ، ویسے تھوڑا چھوڑا تجھے کہا جا یاد کر لے سبق۔ استاد پہلے محنت کرتے تھے بچوں پر قابل بنانے کے لیے، اس لیے ان کے شاگرد قابل ہوتے تھے اور اپنے استادوں کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ ہمارے لیے کیسی محنت کرتے تھے استاد۔ بس ڈنڈا اٹھا لیا۔ ہمارے دادا کہتے ہیں ہم نے کہا آج موٹاپا سارا اتر جائے گا، کیونکہ پہلے استاد بہت مارتے تھے، آج موٹاپا اس کا سارا اترے گا۔ اور اکڑو ہو کے بیٹھ گئے استاد صاحب، ڈنڈا رکھ لیا یہاں کندھے، بتا جلدی کیا ہے؟ اور ان کے مولانا امیر احمد صاحب کبھی تو ڈنڈے کو دیکھیں اور کبھی اسے دیکھیں حمزہ کو نیچے، نہیں بتایا گیا تو استاد نے گرما کے کہا بتاوے نہیں بتاتا، ہم نے کہا بس اب چھوٹنے والا ہوا، ڈنڈا جہاں چھٹا پھر 1-2 تھوڑا ہی لگے گا۔ تو مولانا امیر صاحب نے یوں بھویں چڑھا کے اور اس کو دیکھ کے یوں کہا ہڑن جا، حمزہ کو کیا کہا؟ ہڑن جا۔ اب استاد صاحب اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں،
غصہ تو اتر گیا اور ڈنڈا رکھ دیا اور اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور یوں فرمایا حافظ جی منگتور رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ بچہ بہت بڑا عالم ہوگا۔ بولو بھائی کیسے استاد تھے وہ، جن کو یہ نظر آ گیا کہ یہ بچہ بہت بڑا عالم ہوگا؟ استاد تھے نا وہ حافظ جی منگتور، بڑے مقام کے آدمی تھے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ ان کے عبرت حاصل کرنے سے حالات میں ترقی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ حالات میں ترقی ہوتی ہے۔ استاد جانتا ہے سارے بچے پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، خوب ہل رہے ہیں، خوب ہل رہے ہیں، اسے تجربے کی بنیاد پر وہ دیکھتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے الگ دیکھتے ہیں اور ویسے دیکھنے والے ویسے تجربے کی بنیاد پر دیکھتے ہیں۔ کون بچہ پڑھ رہا ہے یا ہل ہل کر مجھے دکھا رہا ہے نا؟ کبھی چپکے سے ادھر سے پیچھے سے آیا کہ کان لگا دیکھوں پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا، اور پڑھ رہا ہے تو کس انداز سے پڑھ رہا ہے۔ اور کبھی دیکھ لیا کہ آنکھوں میں نیند بھر رہی ہے، یاد نہیں کرنے کا، یاد نہیں ہونے کا، کھڑا ہو کے یاد کر، تیرے یاد نہیں ہونا کس سے، کھڑا ہو کے یاد کر، کھڑا ہو کے یاد کر رہا ہے، یا منہ دھلوانے بھیج دیا۔ یہ تجربہ ہے۔ ایک بچہ یہاں پڑھتا تھا، یہاں بیٹھا، بڑی زور زور ہل رہا ہے، سب بچے زور زور پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ لگ رہا ہے۔ میں نے جو سامنے سے دیکھی اس کی آنکھیں تو نیند میں مجھے نہیں پڑھا رہا تھا، تو خام کا ہل ہل کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اچھا میں پیچھے سے آیا، آگے جو کان لگائے تو وہ تو کچھ بھی نہیں، اور تو سب پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ نہیں پڑھ رہا، وہ تو ہل رہا ہے بس، اور ہم سمجھ رہے ہیں بڑی محنت کر رہا ہے۔ اور میں نے یوں انگلی کھڑی کر کے یوں مکہ مارا، ہاتھ تھپڑ مارا جس سے کھڑکا زیادہ ہو، چوٹ کم لگے، زور سے کھڑکا ہو۔ میں نے کہا تیری حرکت دیکھ لی میں نے، کہاں سے یاد ہو؟ یہ تجربے کی بات ہے کہ نہیں، کہ سب کی نظروں کو دیکھے کون یاد کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ اب بچہ جو نہیں چل رہا ہے وہ چلے گا۔ تو اس کو فرما رہے ہیں ان حالات میں ترقی ہوتی ہے اگر ان واقعات کو سن کر آدمی عبرت حاصل نہ کرے۔ تو یہ واقعات جو سنائے جا رہے ہیں عبرت کے لیے سنائے جا رہے ہیں۔ ایک واقعے پر غور کرو، دنیاوی محبت کیسی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا بیٹا تھا، اس کی کسی سے دوستی ہو گئی، رات کو دیر میں آنے لگا، 11 بجے 12 بجے، کافی روز اسی طرح ہو گئے۔ تو باپ نے کہا بیٹا تم بہت دیر کر کے رات میں آتے ہو، 1-2 دن کی بات ہو 10-5 دن کی بات ہو تو خیر، کافی روز ہو گئے، اتنی دیر میں کیوں آتے ہو؟ بیٹے نے کہا میرا ایک دوست ہے ایسا اور ویسا، میں وہاں چلا جاتا ہوں اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ باپ نے کہا اوہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آج کل وہ دوست کہاں ہیں جو ہوا کرتے تھے، معلوم ہوا کہ اب بھی دوست ہیں۔ اچھا جب کل جاؤ تو مجھ کو ساتھ لے چلنا۔ بیٹے نے کہا بہت اچھا۔ جب جانے کا وقت آیا تو باپ نے جاتے جاتے کافی دیر کر دی۔ سن رہے ہو؟ باپ نے جاتے جاتے کافی دیر کر دی۔ اب بیٹا تقاضا کر رہا ہے، باپ ٹال رہا ہے، جا استنجا کر لوں ذرا، یوں کر لوں، وضو کر لوں ذرا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو دونوں چلے، دوست کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کافی دیر ہو چکی تھی، وقت کافی نکل چکا تھا، کنڈی لگائی جا چکی تھی۔ بیٹے نے دستک دی، آواز دی، اندر سے بولا کون ہے؟ اندر سے بولا، جب ایسے دوست سے آپ دوست کی آواز کی پہچان نہیں ہوئی آج تک؟ ہوئی نہیں؟ اندر سے بولا کون ہے؟ اس نے کہا یار کون کون کہتے ہو، میں نے آواز دی ہے، میں ہوں تمہارا دوست۔ تو وہ بولا اتنی دیر کے بعد آپ آئے ہیں، میں تو سونے جا چکا تھا۔ خیر آیا، کنڈی کھولی، بیٹے کو باپ نے کچھ سکھایا تھا کہ اس طرح کہنا۔ اس نے زبان کچھ کہنے کے لیے کھولی ہی تھی کہ دوست کہنے لگا کہ میری آنکھوں میں نیند کا خمار ہے، اچھا پھر دیکھا جائے گا۔ دوست کہہ رہا ہے اچھا میری آنکھوں میں نیند کا خمار ہے، اچھا پھر دیکھا جائے گا۔ کنڈی لگا کے چلا گیا۔ بیٹے کو بڑی حیرانی ہوئی۔ باپ نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ اس زمانے میں ویسے دوست کہاں ہیں جو ہوا کرتے تھے، ہے نا؟ ہماری بھی کسی زمانے میں دوستی تھی، ہمارا بھی بڑھاپا آ گیا، ان کا بھی بڑھاپا آ گیا، بہت سالوں کا عرصہ ہو گیا، ان سے ملے بھی نہیں۔
دوست سے ملے بھی نہیں، وہ بڑے میاں کہہ رہے ہیں ہاں یوں جی چاہتا ہے ذرا وہاں چلیں. وہ ہمارے پرانے دوست، پہلے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا. وہ کہاں سے آیا؟ وہاں سے آیا، کمال پور سے، گھسولی سے، وہاں سے. اچھا فلاں آدمی کو جانا ہے؟ ہاں جی بھائی ہمارا سلام کہیے، ہے نا. یعنی سالوں ہو گئے ملے ہوئے، مگر دوست کو سلام کہلا کے بھیج رہا ہے اور خیریت پوچھ رہا ہے. دیکھا دوستی. تو بڑے میاں نے کہا ہمارا بھی کوئی دوست تھا پرانے زمانے کا، ہمارا بھی بڑھاپا آ گیا، ان کا بھی بڑھاپا آ گیا، بہت سالوں کا عرصہ ہو گیا ان سے ملے بھی نہیں، یوں جی چاہتا ہے کہ ذرا وہاں چلیں. بیٹے نے کہا بہت اچھا چلیے. چلے، دستک دی، پھر نام لے کر آواز دی تو بولا آہا آہا یار آیا ہوں، بہت دنوں کے بعد تشریف لائے ہو، بڑا جی خوش ہوا، ابھی آتا ہوں. وہ ادھر سے کہہ رہا ہے مست ہو کر بہت دنوں میں یار تشریف لائے ہو، بڑا جی خوش ہوا، ابھی آتا ہوں. دیکھا آپ نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کیا دیکھا قوم میں؟ ابھی آتا ہوں. دیکھا آپ نے؟ آواز سنتے ہی دوست کی اور پہچان لیا، سالوں کے بعد ملے ہیں آج. اور وہاں پوچھا جا رہا تھا کون ہے بھائی؟ جو روز کا دوست. پہلا فرق تو یہی ہوا. پھر آیا وہ بڑے میاں کا دوست، اس حید سے آیا کہ سر پر کھانے کی سینی رکھی ہوئی ہے، سیدھے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بائیں ہاتھ میں تھیلی لٹکی ہوئی ہے. بوڑھے باپ نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کیا؟ یہ کیا؟ اس حید سے کیوں آئے ہو؟ بوڑھے دوست نے جواب دیا ارے یار ایسے نا وقت تم آئے ہو، میں گھبرا گیا. رات کو 11-12 بجے آئے ہیں نا، تو کہا تم ایسے نا وقت آئے ہو، میں گھبرا گیا کہ میرے دوست پر کوئی مشکل پیش آئی یا خدا نہ خواستہ کچھ فاقہ واقع ہو گیا ہے تو یہ کھانا سر پر رکھا ہوا پہنچا دوں گا، یا کسی دشمن سے جھگڑا ہو گیا ہے تو یار ہو تو گئے ہیں ہم بوڑھے، مگر ایسی بھی کیا دوستی کہ 2-1 لاٹھی تو ہم بھی مار دیں گے ساتھ میں لگ کے. یہ لاٹھی اس لیے لایا ہوں، اور یا کوئی عزت و ذلت کی بات پیش آ گئی ہے یا کسی کا قرضہ ورضہ کچھ ہو گیا ہے تو یہ تھیلی روپوں کی لے کر آیا ہوں کہ میرے خیال میں یہ احتمالات آئے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اس حالت میں آیا ہوں. بڈھے باپ نے کہا ارے میاں خدا تعالیٰ کا شکر ہے، نہ فاقہ ہے، نہ کہیں لڑائی ہے، نہ کسی کا قرضہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اور اپنے بیٹے کو کچھ دکھانا تھا، اسے ہمارا بیٹا ہے، اسے کچھ دکھانا تھا کہ آج کل کی دوستی اور پرانے زمانے کی دوستی میں کیا فرق ہے. صحیح کہا غلط؟ ایک دن ایک لڑکا آیا بڑھانے کا، اس کے ساتھ میں ایک لڑکا اور تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ میرا دوست ہے. میں نے کہا اچھا کتنے دوست ہیں تیرے؟ کہنے لگے ہوں گے 10-12. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا ایک ہمیں بھی دے دے. ہمیں ملا ہی نہیں کوئی دوست آج تک، اتنے دن ہو گئے تلاش کرتے کرتے. جلدی آ رہے، ہمیں تو کوئی ملا ہی نہیں دوست. ایک دوست ہمیں بھی دے دے. پھر 2-3 دن کے بعد آیا تو 2-3 ساتھ ہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی میرے دوست ہیں. میں تجھے کہا تھا ایک دوست مجھے دے دے چھانٹ کے. پھر ایک دن آیا 2-4 دن کے بعد تو اکیلا. میں نے وہ دوست کہاں گئے؟ وہ تیرے دوست نہیں آیا کوئی ساتھ میں؟ وہ جو آیا تھا اس دن، پہلے دن آیا تھا، ایک بعد میں آئے تھے. ارے ایسی تیزی کی کیا ہوا؟ کوئی معاملہ آیا ہوگا لین دین کا، مانگ کے بدل گئے، دوستی ختم ہو گئی. یہ ہے دوستی آج کل کی. 100-200 بتاویں دوست، کوئی کہ 10-12 دوست. پتہ نہیں دوست کیسے دوست ہیں. ہائے ہائے. اس لیے اور ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو، بہت سے لوگوں کو، عالموں کو یوں کہتے ہوئے پتہ جگہ جانا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہمارے ایک دوست آئے تھے، پتہ نہیں کیسے دوست ہیں. میں یہ سوچتا ہوں ان کی سن کر ان کو تو دوست مل رہے، ہمیں کوئی ملا ہی نہیں دوست.
جو کتابوں میں لکھا ہے دوستی کا بنانے کا طریقہ یا دوست کے مقام اور دوست کے حالات ان کو دیکھیں تو کوئی دوستی نظر ہی نہیں آتی. اسی لیے کہتے ہیں ہاں تعلق ہے ہمارا، ان سے تعلقات ہیں، فلاں سے دوستی نہیں. دوستی کا دم بڑھنا بڑا مشکل کام ہے، اور دوستی کا دعویٰ بڑا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل کام ہے، یا نہیں ہے؟ دوستی کا دعویٰ کرنا آسان ہے اور دوست کو نبھانا. دو دوست جا رہے تھے یہ حسین پور کے، آگے چل کے ایک سے جھگڑا ہو گیا. جب جھگڑا ہو گیا تو اسے لوگوں نے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا. دوسرا دوست نکل کے چپ کے حسین پور آ لیا اور آگے بتا رہا یوں ہو گیا فلاں کے ساتھ. دیکھا آپ نے، یہ دوستی. تو بڑے میں نے کہا آج کل کی دوستی پرانے زمانے کی دوستی میں کیا فرق ہے، یہ دکھانا تھا. سو دکھا دیا اور سلام مصافحہ کر کے وہیں سے واپس، دروازے سے ہی واپس دوست آ گیا. ارے بچوں سمجھے، حضرت جی فرما رہے ہیں، ارے بچوں سمجھے، اے دوستی کرنے والوں، جوانوں کے پاس بیٹھنے والوں، غیر جگہ خراب جگہ بیٹھنے والوں، یاد رکھو اس طرح اٹھنے بیٹھنے دوستی کرنے سے بہترین بھی بدتر ہو جائے گا. سمجھ بھائی؟ اس طرح اٹھنے بیٹھنے دوستیاں کرنے سے بہترین بھی آدمی بھی بدتر ہو جائے گا. آج کل کی دوستیوں سے بچنا چاہیے، آج کل کی دوستیوں سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہم سبق شریک اسباق، جن کو انگریزی میں کلاس فیلو کہتے ہیں، ان کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے. کلاس کا ساتھی ہے ٹھیک ہے، لیکن دوست کیسا، ان کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے. ایسا آدمی کہیں کبھی نہ رہے گا. ہاں اگر دوستی ہو تو اللہ والوں سے ہو، جیسا کہ شیخ اور مریدوں کا آپ کو واقعہ سنایا جا رہا تھا. شیخ نے کیا کہا، جہاں تمہارا پسینہ گرا ہے میں اپنا خون گراؤں گا. دوستی ہو تو اللہ والوں سے ہو. ان سے کیا آج ادھر کو روک پھیرا، ادھر کو بات کو چھٹی ہوئی. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں مرید عرض کر رہے ہیں حضور آپ نے تو ہماری اصلاح کے لیے ایسا کیا تھا. شیخ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اور فسد کھولنے والے سے کہا فسد کھولو، اتنا خون ہمارا نکالو. فسد کھلوائی اور خون نکال دیا. دیکھا حضرات نے ترتیب مادی جسمانی کے اندر غیر مادی مجرد اور جال مجعول کے درمیان جو جال مانوی ہے، اس مجعولیت کے حالات آپ کو سنائے جا رہے ہیں کہ حرکت میں سکون ہے، کہ محرک بھی موجود، تحریک بھی موجود، لیکن پھر بھی سکون ہے، کہ ہاتھ پاؤں ہلتے ہی نہیں، زبان ہلتی ہی نہیں، دل اور روح اپنی جگہ جو کہ مجردات میں سے ہے، انہیں بھی سکون ہے. اثر مادی میں بھی سکون ہے، نہ اشتعال ہے نہ شعلہ ہے، بلکہ سکون ہے. دل اور روح کے اندر وقار ہے، وقار سے توقیر ہے، اور توقیر کا اثر تسکین ہے. جب یہ مجعولیت باطنی حاصل ہو جاتی ہے تو جسم کے اندر بھی، جسم کے حالات میں بھی بجائے اشتعال کے سکون آ جاتا ہے. یہ توفیق الہی میرے شیخ حضرت شیخ کی برکت سے تمہید ہے، اور ذات باری تعالیٰ کے ارشاد وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب. جی جو تقریباً 2 گھنٹے سے مجلس چل رہی ہے، اسی کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ ظاہر تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں. بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا بھی ہے، اور بالیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا، مہربانی کرنے والا بھی. یہاں بھی جعل ہے. اب یہاں سوال ہے کہ حق تعالیٰ نے خلیفہ کے ساتھ لفظ جعل کیوں بڑھایا، لفظ خلق کیوں نہیں بڑھایا؟ تو اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ فضل الہی شامل ہوا تو پھر کسی وقت عرض کیا جائے گا. اس وقت تو جعل کی مجعولیت کے بارے میں ایھا الذاکرون ایھا السالکون
کچھ عرض کیا گیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کا تکرار اور اس کا اعادہ فرمائیں گے، اس مضمون کو دوبارہ سے غور کریں گے اور سنیں گے کہ یہ کیا درس دیا گیا ہے، حقیقی تزکیہ کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے، سلوک کی حقیقت کیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ مرید ہو کر سلوک کو طے کرنا ہے، سلوک طے کرنے والے کو سالک کہتے ہیں اور اللہ کے راستے کو طے کرنے کو سلوک کہتے ہیں، اور یہ اس کے جو قاعدے ہیں ان کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو تصوف کی حقیقت کیا ہے، سلوک کی حقیقت کیا ہے، غور فکر کریں گے تنہائی میں بیٹھ کر۔ یہاں سن کر جاتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مجلس میں بہت سے لوگ ٹیپ ریکارڈ تھے اس زمانے میں، بڑے بڑے یا چھوٹے چھوٹے، ان میں بھرا کرتے تھے مجلس، اور لے جا کر پھر اس ساری مجلس کو تنہائی میں اپنے کمرے میں کان لگا کے سنا کرتے تھے، اپنے اوپر جانچتے۔ بعضوں کو دیکھا ہم نے حضرت کے یہاں کاپی قلم لیے بیٹھے رہتے تھے، جو حضرت مجلس میں فرماتے لکھتے رہتے تھے، تنہائی میں کمرے میں جا کے اس مضمون کو پھر دوبارہ سے سمجھتے اور اپنے اوپر حالات پر جانچتے، اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی دوسری کاپی میں نقل کر کے حضرت کے پاس بھیجتے کہ آپ نے جو کل یہ فرمایا تھا میرے اندر اس کی یہ حالت پیدا ہوئی، یا یہ حالت نہیں ہے، یہ حالت اس سے زیادہ ہے، اس کی اپنی حالت کا اطلاع دیتے تھے۔ حضرت جواب میں صبح کو وہ کاپیاں جن کو حوالے کرتے تھے، جو اس کا جواب لکھتے تھے، تو وہاں رہ کر خانقاہ میں یوں دھن لگی رہتی تھی ان کو، اور وہ یوں اللہ والے بن بن کر وہاں سے جاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صدق و سچائی کے ساتھ حقیقت شناسی کے لیے حقائق کی معرفت کی توفیق ارزانی سے نوازے۔ تو بھائی میرے بھائیوں، یہ توجہ سے آپ حضرات سنتے ہیں، آئے ہیں، تو ان چیزوں کا سبق لے کے جاؤ اور اپنے اندر تنہائی میں بیٹھ کر جانچو کہ ہمیں کیا سنایا گیا تھا اور ہماری حالت ایسی ہے کہ نہیں ہے۔ ان حالات کو اپنے اوپر جانچنا چاہیے۔ جو جانچے گا اپنے حالات کو سنبھالے گا تو اپنے شیخ کو اطلاع دے۔ اسی لیے ایک کاپی جاتی رہے، ایک کاپی آتی رہے۔ جو لکھنا جانتے ہیں اپنے حالات لکھ کر لاؤ، ان کو دو جواب لو، پھر چلے جاؤ، دوسری لے جاؤ، پہلی رکھ جاؤ۔ اس طریقے سے اصلاح لیتے رہیں اور پوچھ کر چلتے رہیں۔ اللہ کا راستہ طے کرنے کے لیے، یہ مزاج بنانے کے لیے کہتے ہیں کم سے کم اپنے شیخ کے پاس 40 دن رہو، کم سے کم اپنے شیخ کے پاس 40 دن لگاؤ، 40 دن رہو۔ اب جن کے ہاں لنگر کھانا ہے وہاں تو لنگر سے کھانا کھاتے ہیں لوگ، شیخ کا لنگر چل رہا ہے، کھانا کھا لیا۔ اور جن بزرگوں کے ہاں لنگر نہیں وہاں مریدین اپنا خرچ اٹھاتے ہیں۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نے دیکھا سو جو آدمی رہتے تھے جی کم و بیش ہوتے رہتے تھے، اور رمضان شریف میں تو خانقاہ کے کمرے بھر جاتے تھے اور مدرسوں کے کمروں میں بھی لوگ رہتے تھے، اتنے مہمان آتے تھے۔ ہزاروں مرید وہاں رمضان گزارنے کے لیے آتے تھے، مجلس میں شریک ہوتے تھے، لیکن کسی کے لیے بھی کھانے کا انتظام حضرت کی طرف سے نہیں تھا۔ یا تو اپنا پکاتے تھے، یا ہوٹل سے لاتے تھے، یا مدرسے میں سے لیتے تھے، اس کے پیسے جمع کر دیتے تھے، 2 نان 3 نان جس کو لینے ہیں، مدرسے کا جو کھانا پکتا تھا اس میں سے خرید لیا کرتے تھے اور وہ کھاتے تھے اور اپنی اصلاح کے لیے حضرت کی مجلس میں رہتے تھے۔ وہاں لنگر نہیں تھا کہ جو مریدین آ کے ٹھہر رہے ہیں یہاں اپنی اصلاح گئے ان کو کھانا لنگر کھانے سے کھلایا جائے، ایسا نہیں تھا۔ بس بھائی جان کی طرف سے اتنا تھا کہ افطاری میں برف کی سلی منگوائی جاتی تھی، وہاں خانقاہ میں برف کی سلی منگوا کے رکھ دیتے ٹھنڈا پانی کے لیے تاکہ ان مہمانوں کو ٹھنڈا پانی نصیب ہو، اتنا تھا بھائی جان کی طرف سے۔ اگر کوئی اسپتال میں جا کے بھرتی ہو رہا ہے تو کھانا ڈاکٹر کے ذمہ ہے اس کے خود ہے؟ بتاؤ بھائی، جو اس کے ساتھ میں ہے وہ اپنا لاوے گا یا ڈاکٹر کے ذمہ کھاوے گا؟ اور اللہ والوں کے پاس ٹھہرنے کی فرصت نہیں۔ اگر جہاں لنگر چل رہے ہیں وہاں بھی نہیں ٹھہرنا چاہتے لوگ، اور اگر ٹھہرتے ہیں جا کر کے وہاں 10-20 دن ٹھہرتے ہیں تو من چاہی کرتے ہیں، پوچھنے تاچنے کا کوئی کام نہیں، اس لیے ان کی اصلاح بھی نہیں ہوتی۔ پیر صاحب بھی نہیں کچھ کہتے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کچھ کہا تو یہ بھاگ جائیں گے، اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے یہ بزرگان دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے روحانی اصلاح اگر چاہتے ہو تو اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو اور ان سے پوچھ کر چلو، اللہ اپنی منزل کو آسان فرما۔
کہیں کہ درجے، کہیں کہ ولایت، کہیں کہ مقام، کچھ نہیں. اللہ قبول کر لے تو سب کچھ. اور اللہ اگر قبول نہ کرے تو تمہاری ولایت، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری سب رکھی رہ جائے. اس لیے کہتے ہیں ہر عمل میں یہ نیت کرو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. چلو گردن جھکاؤ، آنکھ بند کرو.